بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وطن عزیز پاکستان نے اپنے روایتی دشمن کو ایک ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ جس جواب کے بعد امید یہ کی جا سکتی ہے کہ دہائیوں تک یہ اس جواب کو نہ صرف یاد رکھے گا اور دوسرا نئے سرے سے جاریت کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اور یہ تمام چیزیں ممکن ہوئیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے مہربانی اور بے پناہ عنایتوں کے سبب الحمدللہ پاکستان سرخرو ہوا ہے اور عالم کے اندر پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تمام چیزیں اسباب کے تحت رکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستانی وہ جو ولایت کے بہت اونچے مقامات کے اوپر فیض ہوئے ہوئے ہیں اور یہ صرف دعاؤں کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے ہم نے قرآن کریم کے اس حکم کے اوپر عمل کیا ہے جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آپ تیاری کرو، جس حد تک تمہارے سے ممکن ہو اپنی تیاری کرو، آلات حرب اپنے تیار کرو اور آلات حرب میں خوب سے خوب تر جو جدت آ رہی ہے اس کو اختیار کرو۔ یہ اگرچہ قرآن کے الفاظ تو نہیں ہے کہ خوب سے خوب تر جو جدت آ رہی ہے وہ تیار کرو، لیکن جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں آلات حرب کے اندر پائے کی سمجھی جاتی تھیں وہ اس وقت حاصل کی جاتی تھیں، اور اس زمانے کے اندر آلات حرب میں جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ آج کل حاصل کی جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آلات حرب کے عمدگی کے سبب اللہ رب العالمین نے ہمارے دشمن کو ناکام کیا ہے اور ہمارے کو اس فتح سے ہمکنار فرمایا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے دیگر جو اسلامی ممالک کے اوپر آگ کی برسات ہوئی ہے وہاں وہ لوگ کیوں جو ہے مار کھا گئے، کیوں وہ لوگ آج تک جو پس رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے پاس آلات حرب میں جدت اور یہ جدید وسائل جو آلات حرب کے ہیں وہ اس سے محروم ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر صحیح نہیں کی، کوشش نہیں کی، جستجو نہیں کی، اور گویا کہ اللہ کے اس حکم کو انہوں نے فالو نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ دعاؤں کے ذریعے تو سب کچھ ممکن نہیں ہے، اسباب بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ تدبیر بھی کی گئی اور دعا بھی کی گئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے نتیجے آپ کے سامنے ہیں اور عالم کے سامنے ہے۔ اور بلکہ بہت سے لوگ تو کھل کے کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھو جی پاکستان صرف اس وجہ سے ترقی لے گیا کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا، اس لیے دشمن جو ہے وہ دم ساتھ کر کے بیٹھ گیا، دم ساتھ کر وہ بیٹھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کے آلات حرب ایسے نکلے کہ اب اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اسے پتہ ہے کہ اگر مزید یہاں پر میں نے چھیڑ چھاڑ کی تو ایسا نہ ہو کہ یہ میں اپنا جو ہے بٹا بالکل بٹھا لوں، جو ابھی ایک نام باقی رہ گیا وہ نام بھی مٹ جائے گا۔ صرف اسی آلات حرب کا اس کے اوپر خوف طاری ہوا ہے۔ اور یہ آلات حرب یہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں، کیسے ممکن ہوتا ہے؟ آج میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے جو بہت شور مچاتے تھے، واویلا کرتے تھے کہ جی یہ دفاعی بجٹ کے نام کے اوپر سارا پیسہ کھایا جا رہا ہے، دفاعی بجٹ کے نام کے اوپر کھا گیا۔ اگر دفاعی بجٹ کے نام پر کھایا گیا ہوتا تو میرے کو یہ بتاؤ، آج جس تیاروں کے اوپر فخر کرتے ہو، آج جس تیاروں کی ویڈیو لگا کے کہتے ہو دنیا کا سب سے بہترین ویڈیو یہ ہے، جو تیارہ جو تمہارا جا رہا ہے، آج بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہو، تو یہ کہاں سے تیار ہوا؟ یہ اسی دفاعی بجٹ سے تیار ہوتا ہے۔ آپ نے جس میزائل کے وہاں پر داغے جانے کے اوپر فتح کے شادیانے بجائے ہیں، یہ آپ اسی بجٹ سے تیار ہوا ہے۔ اور اس فوج نے جتنے بھی آلات حرب کو استعمال کیا ہے یہ سب کا سب اسی دفاعی بجٹ سے ہی تیار ہوتا ہے۔ اور جس قوم کا دفاع وہ کمزور ہوتا ہے وہ قوم اپنا نام و نشان مٹانے کے لیے گویا کہ اپنے آپ کو خود اپنے دشمن کے اوپر پیش کرتی ہے۔ الحمدللہ ہماری دفاع وہ بہت مضبوط ہے، اور دفاع مضبوط ہوا کہاں سے؟ ٹھیک ہے کہ ہماری قوم جو ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں کہ انہوں نے ہر قسم کے حالات کے اندر جو بھی دفاع کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ہے اس کے اوپر اکثریت عوام کے جو ہے انہوں نے واویلا نہیں کیا، لیکن وہ کم ظرف لوگ، وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کے حقائق سے بالکل نابلد ہیں یا دشمن کے پروپیگنڈے کا حصہ بنے ہوئے، وہ بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ کھا گئے، آرمی کھا گئی، فوج کھا گئی، ہے یہ لوگ سارا بجٹ تو ان کے پاس جا رہا ہے۔ اگر سارا بجٹ وہاں پر جو چلا گیا بالفرض المان اول تو سارا گیا نہیں ہے، اور اگر بالفرض چلا بھی گیا ہے تو آج اس بجٹ کے ان کے پاس جانے کا نتیجہ تمہارے سامنے بھی تو ہے۔ اگر اپنے دفاع کو تم نے مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ صرف یہ جو ڈرون تو آئے تھے نا تمہارے سروں کے اوپر، یہ خالی ڈرون نہیں آتے، یہ ان کے تیارے آتے اور تمہارے کو بھون کر کے چلے گئے ہوتے۔ تو الحمدللہ
یہ ہمارا جو دفاع کا نظام ہے یہ بڑا مضبوط ہے. اور کسی بھی قوم کے اندر جو دفاع کا نظام ہوتا ہے، دفاع جتنا اس کا مضبوط ہوتا ہے وہ قوم اتنا ہی معاشرے کے اندر حیثیت اور مقام اور مرتبے کی حامل ہوتی ہے. جس وقت تک انہوں نے اپنا میزائل وہاں پر نہیں فائر کیا تھا، جس وقت تک انہوں نے اپنا اقدام نہیں اٹھایا، اس وقت تک تو یہی سمجھ رہے تھے، جیسا کہ ہمارے یہاں جو لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے وہ سمجھتے تھے پاکستان بیچارہ کمزور ہے، کیا کرے گا، ان کے پلے کچھ نہیں، وہ بڑی طاقت ہے، وہ ایشیا کا یہ ٹائیگر ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے. اور جس وقت واسطہ پڑا تو آج وہ لوگ بھی داد دے رہے ہیں جو کل تک ہمارے دفاعی بجٹ کے اوپر انگلی اٹھا رہے تھے، آج وہ کہتے ہیں. بے شک یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے معاشی حالات ادھر کے دیگر کو بھی صحیح، بے شک ہمارا ملک مقروض ہی صحیح، لیکن قرض اٹھا کر جہاں ہم اپنی دیگر ضرورتیں پوری کرتے ہیں وہاں پر ہمارے کو اپنا دفاع بھی مضبوط کرنا لازم اور ضروری ہے. اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پاکستانی بستے ہیں آئندہ کے لیے میرا خیال ہے وہ یہ الفاظ منہ سے نہیں نکالیں گے کہ دفاع کے نام کے اوپر کھائے جا رہے ہیں. ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ دفاعی نظام کی مضبوطی یہ تمہاری آزادی کی ضامن ہے. دفاعی نظام کی مضبوطی یہی تمہارے یہ جو آزاد فضاؤں کے اندر یہ تم گفتگو کر رہے ہو، آزاد فضاؤں کے اندر اپنے جذبات کو جو تم پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہو، یہ سب کچھ اسی دفاع کی مرہون منت ہے. اور یہ دفاع اگرچہ ہمارا دفاعی بجٹ اتنا نہیں ہے جتنا ان لوگوں کا تھا، لیکن بہرحال ہمارے ساتھ میں نے پہلے کہا صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس آلات حرب جدید تھے، ہمارے پاس ایمان بھی تھا. ہمارے مجاہدین کے ساتھ جو دعائیں بھی تھیں. تہجد کے اندر لوگوں نے ان کے لیے دعائیں بھی مانگی ہیں، ہر نماز کے بعد لوگ دعائیں کرتے رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لوگ اللہ کو یاد کرتے رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ آج امت کے سامنے آ گیا. آج اور بھی جو دیگر ممالک کے مسلمان ہیں وہ یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور ببانگ دال کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج کل سر اٹھا کر کے جیتا وہی ہے جس کے پاس قوت ہو. اگر پاکستان کے پاس بھی قوت نہیں ہوتی اس کو بھی ملیمٹ کر دیا ہوتا. تو الحمدللہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، پاکستان ایک مضبوط قوت بن کر عالم کے سامنے آیا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو مزید عالم کے اندر سرخرو فرمائے، اور ہماری عزت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چار چاند لگایا ہماری مملکت کو، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. اور نہ صرف ہمارے کو، باقی جتنے بھی اسلامی ممالک روز زمین کے اوپر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے تھوڑا سا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کے لیے دکھایا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے کے اوپر چلائے کہ وہ بھی اپنے لیے آلات حرب کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا